دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن: کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا، 76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارکس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن: کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا، 76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارکس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن: کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا،
76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ اور نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارکس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن، کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا، 76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ اور نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارکس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن، کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا، 76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ اور نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔
کبھی شارس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن: کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ اس آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا، 76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ اور نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن: کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ اس آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا، 76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ اور نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن: کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ اس
آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا، 76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ اور نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارکس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن، کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا، 76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ اور نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارکس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن، کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا، 76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ اور نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک
چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارکس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن: کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ اس آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا، 76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارکس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن: کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی۔ اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ اس آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا، 76 ڈیز کے لیے نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارکس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن: کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسے ٹیسٹ دیتی ہے
جہاں کوئی مدد نہیں ہوتی، اس وقت صرف تمہاری ہمت کام آتی ہے۔ اس لیے چاہے سچویشن کتنی بھی بری ہو، ہوپ مت چھوڑو، کیونکہ جب تک تم ٹرائی کر رہے ہو تب تک تم ہارے نہیں ہو۔ اس آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو 76 ڈیز سمندر میں رہا، اور وہ کوئی اور نہیں، اسٹیون کیلہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا بندہ جو سمندر کے بیچ میں تھا 76 ڈیز کے لیے، نہ زمین تھی، نہ مدد ملی، نہ اور نہ کوئی آدمی، صرف پانی ہی پانی۔ اور یہ صرف اور صرف اسٹیون کیلہن نے ثابت کیا کہ وہ 76 دن زندہ رہ سکا پانی کے اندر۔ اسٹیون ایک سیلر تھا جو اکیلا اٹلانٹک اوشین کراس کر رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک رات اس کی بوٹ کریش ہو گئی۔ بوٹ دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ اسٹیون نے مشکل سے ایک چھوٹی سی لائف ریفٹ پکڑی اور اس پر زندہ رہنا شروع کیا۔ نہ پراپر کھانا، نہ فریش پانی۔ وہ مچھلیاں پکڑتا، بارش کا پانی کلیکٹ کرتا۔ دن گزر رہے تھے اور ہر دن سروائیول کا امتحان تھا۔ کبھی شارکس اس کے پاس گھومتی، کبھی طوفان اسے ہلا دیتا، لیکن اس نے ہوپ نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنا سسٹم بنایا، روٹین بنائی اور ہر دن سروائیو کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا سب سے بڑا ویپن تھا صبر اور ہمت۔ 76 دن بعد آخر کار ایک فشنگ بوٹ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بچ گیا، ایک انسان جو بالکل اکیلا تھا، پھر بھی ہار نہیں مانا۔ اس کہانی کا لیسن، کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسی